ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے وہ مغفرت فرما کر اس کو مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور فرمایا اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ ام الکتاب وعندہ ام الکتاب اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ام الکتاب سے مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے کہ جو ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ مراد ہے کہ جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث واقعات اور تمام اشیاء اس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ نیک اعمال کی کثرت کے باوجود وہ دو چیزوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی سعادت مندی اور بدبختی یعنی یہ دونوں سے متعلق وہ بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ سنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے اس میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ، کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہے تو برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی صحابی ہیں، لیکن کیسے اپنی سعادت مندی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں بھی ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے جو ولیوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شفیق رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں میں نے بھی انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے پاس بدبختوں میں میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے مالک وہاں سے میرا نام مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر اسی میں برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سعادت مندی کی فکر کرنے کی ہمیشہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں تو آپ پر بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے
اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم جو آپ سے کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں ممکن ہیں، لیکن محبوب آپ کی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا آپ کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ ان کے عذاب میں بھی جلدی نہ کریں۔ محبوب یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے حساب بھی لینا اور اس کے بارے میں پھر جو ان کے اعمال ہوں گے اس کی جزا بھی دینا۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ جن کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے، ان سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کافروں سے کہہ رہا ہے، ان مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ جب وہ کسی کام کا حکم دے دے تو اس میں چوں چرا کر سکے یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پس کرنا چاہے تو اے کافروں سن لو، کس کی تاب اور مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو وہ جلد حساب لے لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑا اس آیت میں پیغام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، اور نافرمانوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود یہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے اور مضبوطی سے اس پر ڈٹے رہے تو اللہ رب العالمین نے، آپ پیچھے چلے جائیے، تاریخ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زمین پر کیسا غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے۔ اور جب سے مسلمانوں نے آج اللہ رب العالمین کی اطاعت سے منہ موڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہر طرف سے آبادیاں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کفار نے جب مسلمانوں کی بے عملی اور بے اتفاقی، داخلی اور انتشار اور افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جو مفتوحہ علاقے تھے، جو ہمارے اسلاف نے جس کو چھڑایا تھا اور جس کو فتح کیا تھا، آج کافروں نے پھر سے وہ مفتوحہ علاقے چھین لیے اور وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا انہیں طرح طرح سے اذیتیں آج بھی دے رہے ہیں اور انہیں شہید بھی کر رہے ہیں اور اس سرزمین سے نکال بھی رہے ہیں۔ افسوس کہ آج اس قرآن کی اس آیت پر ہی اگر مسلمان اس روش پر کو چھوڑ دیتے اور اس پر چلتے جو اللہ رب العالمین نے کہا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ اور ہمیں یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہم سابقہ تاریخ سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم دوبارہ سے وہی کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں بربادی کی طرف لے جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک
جو اللہ کے ولی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی وجہ سے فساد آئے گا۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 مجاہدین، نمبر 3 زہاد، نمبر 3 تجار، اور نمبر 5 حکمران۔ زاہد کی جمع زہاد، تاجروں کی جمع تجار، تاجر کی جمع تجار ہے۔ اب کس طرح آئے گا سنیے بڑے غور سے۔ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد یعنی زاہد جن کو دنیا میں کوئی رغبت نہ ہو، جن کا صرف اللہ سے ہو، فرمایا یہ زمین کے ستون ہیں۔ مجاہدین زمین میں اللہ کے لشکر ہیں، تجار امت میں اللہ کے امین ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ چرواہے ہیں۔ تو فرمایا جب عالم دین کو نیچے کرے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب زاہد دنیا کی طرف رغبت کرے گا تو کہا توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا؟ فرمایا جب غازی مجاہد لالچ میں پڑ جائے تو دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ اور فرمایا جب تاجر ہی خیانت کرنے والے ہو جائیں تو پھر امانت کیسے حاصل ہوگی؟ اور فرمایا کہ جب چرواہا یعنی حکمران ہی اگر بھیڑیے بن جائے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر چرنے والے کیسے چلیں گے؟ تو یہ یعنی رعایا پھر کیسے چلے گی کہ جب یہ جو حکمران ہیں جب یہی بھیڑیے بن جائیں گے تو پھر جو رعایا ہے تو وہ کیسے صحیح چلے گی؟ کیونکہ جیسا بھیڑیا چلتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی ویسے ہی چلتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کے جو یہ اللہ کے ولی ہیں کتنی گہری بات کر گئے، اگر اس میں بندہ سوچے تو کتنا بڑا پیغام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عن قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کافر اپنے انبیاء سے مقابلہ کرتے تھے، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم سے مقابلہ کیا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں سے مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور انہوں نے مقابلے میں بڑی چالیں چلی لیکن پھر بھی یہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک اللہ ہے۔ یہ کیا چالیں چلیں گے؟ اللہ جو تدبیر کرتا ہے، فرمایا پھر جب اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کوئی نہیں چل سکتی، اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر محبوب مخلوق کا کیا اندیشہ۔ آخری آیت سورہ رات کی، اور اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ، کل نہیں، کل تو ہمارا درس حدیث ہوگا اور پرسوں سورہ ابراہیم کا آغاز ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہ جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، تو آپ نے پہلے پیچھے سنا کہ کتنے حضور نے دلائل دیے، تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات
اور نشانیاں ظاہر فرمائی اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی، اور میری نبوت پر ہر اس آدمی کو گواہی، اس آدمی کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء ہوں، ان سے توریت کا وہ جاننے والا ہو، یا عیسائیوں میں سے وہ انجیل کا عالم ہو، اور یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتاب میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں علماء کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے تاکہ ہم بھی علم حاصل کرتے رہیں، اور جب تک ہماری آخری سانس تک ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ ہم قبر میں جانے سے بھی پہلے ہم علم ہی حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے کہ جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے۔ تو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین یہ جو حقیقت میں میراث ہے، حقیقت والی یہ جو علم والی وراثت ہے، اللہ ہمیں یہ والی علم والی وراثت عطا کر دے، اور قرآن کے صدقے میں اللہ ہمیں علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے اندر جتنی جہالت ہے اللہ اپنے نور قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے ہماری ساری جہالت کو دور فرما کر ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ مرتے دم تک میرے مولا ہمیں کسی تیری مخلوق میں سے کسی کا کسی لحاظ سے بھی میرے مالک ہمیں محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔